کسی گاؤں میں ایک لڑکا اور لڑکی آپس میں بہت محبت کیا کرتے تھے۔ وہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے۔ لڑکی کے والد کم پیسے والے اور لڑکی کے والدین ٹھیک ٹھاک پیسے والے تھے۔ لڑکی اکثر کہا کرتی تھی کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ آؤ اور رشتے کی بات کرو، لیکن لڑکا جانتا تھا کہ لڑکی کے گھر والے کبھی نہیں مانیں گے، جس کی وجہ سے میرے والدین کو بہت شرمندگی محسوس ہوگی۔ انہی مسئلوں میں کافی وقت بیت رہا تھا کہ ایک دن لڑکی نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر وہ کچھ دنوں میں اپنے ماں باپ کو رشتہ مانگنے نہیں بھیجے گا تو آئندہ کبھی میری شکل تک نہیں دیکھ سکے گا۔ لڑکا پریشان ہو گیا اور آخر اس نے فیصلہ کیا اور 2 دن بعد اپنے والدین کے ساتھ لڑکی کے گھر پہنچ گیا۔ حال احوال کے بعد لڑکے کے ماں باپ نے جب رشتے کی بات کی تو لڑکی کے والد نے ٹال مٹول کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی اس نے عجیب و غریب شرط رکھتے ہوئے کہا کہ میں اس شادی پر راضی ہوں، لیکن میری شرط ہے۔ شرط کا نام سن کر لڑکا سمجھ گیا کہ اب یہ ایسی شرط رکھے گا جو پوری کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ لڑکی کے والد نے کہا کہ گاؤں میں جو پانی کی نہر بہہ رہی ہے، اگر اس میں پانی کی جگہ خالص دودھ بہنے لگے تو اسی دن بیاہ کر لے جانا۔ یہ شرط سن کر وہ سمجھ گئے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، بھلا یہ بھی کوئی شرط ہوئی۔ خیر وقت گزرتا گیا اور لڑکے کے دل میں شادی کا ارمان جاگنے لگا، لیکن وہ اس شرط کی وجہ سے پریشان تھا۔ ایک دن لڑکے کے والدین شادی مانگنے لڑکی کے گھر پہنچے تو لڑکی والے پہلے اپنی شرط کو پورا کرنے کی بات کرتے رہے۔ پورے گاؤں میں یہ شرط والی بات پھیل گئی اور دور دور تک لوگ اس بارے میں بات کرنے لگے۔ کسی نے کہا کہ اگر آس پاس کے گاؤں کے بھینسوں کا دودھ بھی جمع کر لیا جائے تب بھی ایسا ممکن نہیں۔ لڑکے والوں نے بہت سوچ بچار کی، بہت دماغ لڑایا، لیکن اس شرط کا کوئی حل نہ نکلا۔ آخر جب لڑکا ہمت ہار گیا اور اپنے گھر والوں سے رشتہ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا، انہی کے گھر میں کسی کونے میں پڑی ایک پوسیدہ سی چارپائی پر لیٹا ہوا ایک بیمار بزرگ شخص یہ ساری باتیں سنتا تھا، لیکن اس کو گھر میں کوئی کچھ نہیں بتاتا اور نہ ہی اس سے مشورہ کرتا۔ وہ بوڑھا شخص لڑکی کا دادا تھا جو اپنے گھر کے گنے چنے دن گزر رہا تھا۔ گھر میں اس کو نہ کوئی پسند کرتا تھا اور نہ اسے کوئی بات کرتا تھا۔ وہ ساری رات کانستا رہتا، جس سے سب گھر والے شدید چڑچڑے رہتے۔ جب اس نے دیکھا کہ پوتے کا دل ٹوٹ رہا ہے، اب کوئی چارہ باقی نہ رہا تو اپنے بیٹے سے جان بوجھ کر پوچھا کہ تم سب اتنے پریشانی میں کیوں ہو؟ کیا مسئلہ ہے؟ لڑکے کے باپ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے باپ کو دودھ کی نہر کی شرط والی بات بتا دی۔ اتنا سننا تھا کہ بوڑھے شخص نے کہا، یہ بھی کوئی بڑی پریشانی ہے؟ تم لڑکی لانے کی تیاری کرو، شرط میں پوری کروں گا۔ یہ سن کر بیٹا سوچنے لگا کہ شاید ہم پاگل ہیں یا ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، جو ابا جی کے لیے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بوڑھے نے کہا، مجھے معلوم ہے بیٹا کہ میری ہڈیوں میں پہلے جیسے طاقت نہیں رہی، نہ میرے یہاں کوئی حیثیت باقی ہے، لیکن اس گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ سب میرے بچے ہیں اور میں اپنے بچوں کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اب جاؤ اور شادی کا انتظام کرو، شرط پوری کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اتنے لمبے عرصے بعد لڑکی کے والد نے اپنے باپ کے آنکھوں میں دیکھا تھا۔ باپ کی بوڑھی آنکھوں میں وہی پیار تھا جو بچپن سے دیکھتا آیا تھا۔ جب کوئی بھی چیز چاہیے ہوتی تھی تو باپ سے بس ایک بار مانگتا اور مل جایا کرتا تھا۔ جب یہ احساس ہوتا تھا کہ ابا جی گھر میں ہیں، جب ان کی چپلیں دیکھ کر بھی سانپ سونگھ جاتا تھا، جب بڑے بڑے مسئلے چٹکیوں میں حل ہوتے جاتے تھے۔ ابھی انہی خیالوں میں تھا کہ باپ نے کانستے ہوئے چارپائی سے اٹھنا چاہا تو کافی سالوں بعد ایک دم سے بے ساختہ ہو کر بیٹے نے سہارا دیا۔ باپ نے کہا، جاؤ اور شادی کی تیاری کرو، گاؤں کے ہر گھر میں دعوت نامہ بھجواؤ،
اور لڑکی کے گھر ایک آدمی کو پیغام دے کر بھیجو کہ ہمیں آپ کی شرط منظور ہے اور ہماری طرف سے پورا گاؤں شادی میں شرکت کرے گا، کھانے کا انتظام تمہاری ذمہ داری ہے۔ اب لڑکے کے والد نے شادی کی دھوم دھام سے تیاری شروع کی اور پورے گاؤں والوں کو شادی کی دعوت دے دی۔ یہ بات اس قدر پھیل چکی تھی کہ اس شادی میں ہر شخص جانا چاہتا تھا۔ ارد گرد کے گاؤں والے بھی تیار بیٹھے تھے بن بلائے مہمان بننے کے لیے۔ دوسری طرف لڑکی کا والد خوش تھا کہ یہ بڑی بڑی باتیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میری شرط ہی ایسی ہے کہ اگر پورا گاؤں مہینوں کے دودھ جمع کر کے بھی نہر میں ڈال دے تو بھی یہ ناممکن ہے۔ آخر شادی کا دن آ پہنچا۔ لڑکی والے پورے گاؤں سمیت لڑکی کے گھر کے باہر جمع ہو گئے۔ ہجوم اتنا بڑا تھا کہ گاؤں کی کل آبادی بھی اس سے 5 گنا کم تھی۔ لڑکی کا والد مطمئن کھڑا دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو یہ بھی سمجھ آ رہی تھی کہ اسی ہجوم کو کھانا کھلانے کا مطلب ساری جمع پونجی ہے، لیکن وہ اپنی شرط پر مطمئن تھا۔ آخر لڑکی کے والد نے نہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، شرط پوری کیے بغیر شادی کے لیے کیسے آ گئے؟ یہ سنتی ہی مجمع سے بوڑھا شخص نکلا اور کہا، شرط پوری کرنے کا سارا انتظام ہو چکا ہے، دیر آپ لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ سن کر لڑکی کا باپ حیران ہوا کہ ہماری طرف سے کس چیز میں دیر ہو رہی ہے۔ بوڑھے نے کہا، ہم نے دودھ نہر میں بہانے کے لیے سب انتظام کر لیا ہے، آپ نے نہر خالی کیوں نہیں کروائی؟ اس میں تو پانی بھرا ہوا ہے، آپ نہر کو خالی کروائیں تاکہ ہم اس میں دودھ بہا سکیں۔ یہ سن کر لڑکی کا باپ سناٹے میں آ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ اب لڑکی بھی گئی اور جتنی جمع پونجی رکھی ہے وہ سب کھانا کھلانے میں جائے گی۔ تو دوستو، انسان کتنا بھی پڑھا لکھا، سمجھدار اور ذہین کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی تجربہ کار شخص کے آگے نہیں ٹک سکتا۔